عہدوں پر رہتے ہوئے انسانیت دکھائیے، ریٹائرمنٹ کے بعد تو سبھی صوفی، حاجی اور فقیر بن جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہ کم کرو، موت آسان ہو جائے گی۔ اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ زندگی کا مزہ تب آنا شروع ہوتا ہے جب آپ اتنے میچور ہو جائیں کہ دوسروں کی حیثیت، مرتبے، پیسہ اور شخصیت آپ کو متاثر نہ کر سکیں۔ سامنے والے کی آدھی بات سن کر آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ کیا کہنے والا ہے اور کیا کہہ سکتا ہے۔ جب بھی پتوں اور انسانوں نے رنگ بدلا ہے، گرے ہمیشہ زمین پر ہی ہیں۔ چپ سے بڑی کوئی بد دعا نہیں۔ انسان جب بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور بے شک اس کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ اگر اپنے بوڑھے والدین سے چھپا کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں کھلا رہے ہیں تو بے وقوف انسان، آپ اپنے بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ بڑھاپے میں آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ یاد رکھو، ہر عمل کا رد عمل ضرور ملتا ہے۔ انسان کی اصل پہچان اس کی تنہائی ہے۔ لوگوں کے سامنے نیک بننا آسان ہے، لیکن اصل کمال تب ہے جب آپ اللہ کے سامنے نیک رہیں۔ یاد رکھیں، اپنی تنہائی کو سجدوں اور استغفار سے سجائیں، کیونکہ یہی وہ عمل ہے جو انسان کو اپنے رب کا محبوب بنا دیتا ہے۔ ہمیشہ قصور تربیت کا نہیں ہوتا، کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بل اللہ مولاکم فہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا مالک ہے اور وہ سب مدد کرنے والوں سے بہترین ہے۔ سورہ آل عمران، آیت نمبر ہے 150۔ حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو پریشانی، غم، رنج، تکلیف اور دکھ پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اگر اس سے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ متفق علیہ۔ ناظرین، یقین کریں اللہ تعالیٰ اپنے بنائے ہوئے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نوع انسان کو دعا سکھائی ہے۔ فرماتے ہیں، کچھ اس طرح دعا کیا کرو اپنے اللہ کے حضور میں، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنت، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا۔ سوچیں تو صحیح، اللہ کتنا مہربان ہے۔ بانو قدسیہ کہتی تھیں کہ عورت کی محبت سے نہیں، نفرت سے ڈرو۔ جب وہ خاصے عام کر دے تو دی ہوئی دعائیں بھی واپس چھین لیتی ہے، اور یہ واقعی سچ ہے۔ میں نے کئی عورتوں کو پتھر ہوتے دیکھا ہے، جب ان کا ضبط ٹوٹتا ہے تو پھر ان کے سامنے کٹ کے مار بھی جائیں تو پلکیں اٹھا کر دیکھتی تک نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے پیاسے کو پلا کر سیراب کیا، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، جس نے اپنی قربانی پر ثواب کی امید رکھتے ہوئے خوش دلی کے ساتھ قربانی کی، وہ جانور اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی روزی میں کشادگی چاہتا ہو یا عمر کی درازی چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ صحیح بخاری۔